بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تلاش نیوز پر پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آج کی بات اپنے میزبان تاج محمد جان کے ساتھ حسب معمول ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نثار چوہدری صاحب۔ ان سے ہم تجزیہ لیں گے، موضوعات ہیں ہمارے پاس۔ استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ ہوا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر سیاسی ڈسٹ بن، اس ڈسٹ بن میں کیا کچھ ڈالا جا رہا ہے، کس کو کوڑا بنایا جا رہا ہے، کوڑا دان جو ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا سیاسی مورے کہاں پہ بچھائے جا رہے ہیں، کیا جوڑ توڑ ہو رہا ہے اور کیا نئے اتحاد بن رہے ہیں، اس پر بات چیت کریں گے۔ سموگ ایک جو ہے نا بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی۔ چوہدری صاحب سب سے پہلے سیاسی ڈسٹ بن، میں تو اسے سیاسی ڈسٹ بن کہوں گا، استحکام پاکستان پارٹی اس کا گو کہ کل جو ایک جلسہ آپ نے دیکھا، بڑا جلسہ تھا نو ڈاؤٹ۔ اس میں انہوں نے دو تین پہلو ہیں۔ ایک تو جو انہوں نے اس میں خطاب کیا ہے استحکام پاکستان پارٹی کے قائدین جو ہیں اس پر اظہار خیال کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جتنے بھی لوگ جو نا ماضی میں وہ بڑے اچھے مارجن سے جیتتے بھی رہے ہیں اور وفاقی وزراء بھی اس میں شامل ہیں اور بڑے نامی گرامی لوگ اس میں شامل ہیں، ان سب کو پاکستان تحریک انصاف سے توڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں ڈالا جا رہا ہے، جس کو میں ڈسٹ بن کہہ رہا ہوں یا کوڑا دان کہہ رہا ہوں۔ جی آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ تاج صاحب بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کل استحکام پاکستان پارٹی کا ایک جلسہ ہوا ہے، لوگوں کے حساب سے اس میں کافی لوگ تھے، بڑے لوگ تھے اس میں، اور جس جلسے سے حلیم خان اور جہانگیر ترین صاحب نے خطاب کیا ہے، آخری خطاب جہانگیر خان صاحب کا تھا، اس سے پہلے جس وقت حلیم خان صاحب میرا سوال جو ہے نا وہ دوسرا ہے۔ جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا، میں اس طرف بالکل آ رہا ہوں، ڈسٹ بن کی طرف آ رہا ہوں۔ میں آپ کو تھوڑا سا جلسے کی اہمیت اور جلسے پہ بات کریں گے، افادیت بتانا چاہ رہا تھا کہ علیم خان صاحب نے جلسے میں کیا باتیں کی ہیں، اور انہوں نے تنقید کی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کیا ہے، انہوں نے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے عثمان بزدار صاحب، ان پر تنقید کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ استحکام پاکستان کے جو ہے ایک ڈسٹ بن کی پارٹی بن چکی ہے، جس میں تحریک انصاف سے جتنے بھی لوگ نکلے ہیں یا نکالے جا رہے ہیں، زبردستی نکالے جا رہے ہیں، جن کی پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہیں، ان کو لا کے وہ استحکام پاکستان میں ڈال دینا۔ اور یہ استحکام پاکستان نہیں بلکہ یہ ایک ڈسٹ بن پارٹی جو ہے نا بن چکی ہے، اور اس کا جس وقت بھی مرضی آپ استعمال آپ کر سکتے ہیں، چاہے اس کو میرا مطلب ہے کہ آپ کہیں پہ فٹ کر دیں یا اس کو کوئی اس کوڑا دان کو جو ہے ڈسٹ بن میں اکٹھا ہو رہا ہے کہیں جا کے جلا دیں، یا اس کو میرا مطلب ہے کہ کسی اور استعمال میں لے آئیں، تو یہ آپ کی اپنی مرضی۔ مستقبل قریب کی جو سیاست ہے نا اس میں مجھے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں، ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، ضمن چلتے چلتے جو نا اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات نہیں کریں گے، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، بلکہ آپ نے خود کہا تھا، وہ تھوڑی سی پوزیشن ہم چینج کر دیتے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے نا ان کا انتخابی جو ہے نا اتحاد ہوگا، لیکن ان کا نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ جو نا اپنا اتحاد بنانے کے لیے جو نا ان میں کچھ بات چیت چل بھی رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، بالکل یہ خبریں آ رہی ہیں، مصدقہ خبریں، کہ نواز شریف جو نا آصف علی زرداری سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں یہی جو نا ڈسکس ہوگا کہ ہم آپس میں اتحاد کر کے الیکشن لڑیں، اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور پھر مستقبل میں جو حکومت ہے آنے والی وہ ان دو پارٹیوں کی جو نا بنے گی، باقی جو جیتیں گے چھوٹے موٹے وہ مل کے جو نا پھر اس میں جائیں گے اپوزیشن میں۔ اس سارے سینیریو میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے نا اس کا جو نا کردار کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جس کو بھی استحکام پاکستان پارٹی ٹکٹ دے گی اس کا جتنا مشکل ناممکن اگر نہیں ہے تو مشکل ترین ضرور ہے۔ کیا کہیں گے چوہدری صاحب؟ تاج صاحب گزارش یہ ہے کہ جیسے استحکام پاکستان پارٹی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں، کہ اس کی صرف اہمیت ایک ڈسٹ بن یا کوڑا دان سے زیادہ نہیں ہے، اور جتنا بھی اس میں کچرا گٹھا کیا جا رہا ہے اس کا آخر میں کوئی پتہ چلے گا کہ کیا وہ کرتے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے چوہدری صاحب۔ اچھا، کل استحکام پاکستان پارٹی کا ایک جلسہ ہوا ہے، اس جلسے میں گیدرنگ ہم نے دیکھی ہے، کافی گیدرنگ تھی۔ انہوں نے جو اس کے سربراہ ہیں جہانگیر ترین ہیں اور پھر علیم خان ہیں اور دوسرے جو اس کے پارٹی لیڈرز ہیں، انہوں نے پہلی باتیں ریپیٹ کی ہیں جو انہوں نے 2-4 دن پہلے یا ہفتہ 10 دن پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم 300 یونٹ تک بجلی جو ہے نا وہ فری دیں گے، موٹر سائیکل کا جو پیٹرول ہے
اور پھر کچھ اور مزید جو ہے نا انہوں نے اعلانات کیے ہیں. یہ ان پر کس طرح عمل درآمد کر پائیں گے چوئی صاحب؟ تو ایسا مجھے نہیں پتا یہ اس کے پر کس طرح عمل درآمد کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کل کے جلسے میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک بڑا جلسہ ہوا ہے اور اس میں حلیم خان صاحب نے جو اسپیچ کی ہے، تقریر کی ہے، اس پہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر بڑی تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں عثمان بزدار کے ڈمی وزیر اعلیٰ کو لگا کے صوبے کی جو اہمیت تھی، افادیت تھی، اس کو پر بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب جب تقریر کرنے کے لیے آئے تو مجمع نے ان کا بڑا پرجوش استقبال کیا اور انہوں نے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے ایک تو 50 کہا ہے کہ ہم اگر ہمارا دور آتا ہے، اگر ہمیں لوگ منتخب کرتے ہیں، ہم برس اقتدار آتے ہیں تو ہم 50,000 روپیہ جو ہے نا وہ مزدور کی تنخواہ مقرر کریں گے اور کسان کے لیے جناب انہوں نے بہت بڑے پیکیج کا اعلان کیا ہے کہ ہم کسانوں کو بہت بڑا ریلیف دیں گے. اس طرح کے اور بھی کافی سارے انہوں نے کہا میں انہیں چوئی صاحب آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے. کسانوں کو بڑا ریلیف تو وہ بات کی بات ہے، پہلے جن کسانوں سے وہ گنا خریدتے ہیں ان کو اس گنے کی پوری قیمت اور بر وقت جو نا ادائیگی اگر کر دیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. گزارش ہے کہ اس کے علاوہ جو اب دیکھنا کتنا بڑا تضاد ہے کہ ایک طرف آپ ان کسانوں سے گنا خریدتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کو قیمت پوری نہیں دیتے، پھر جو قیمت بنتی ہے وہ بھی اتنا لمبا عرصہ وہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کب پیسے ملیں گے. اور وہی اب جو ہے نا جہانگیر ترین اور حلیم خان جو ہیں شوگر ملوں کے مالکان ہیں نا چوئی صاحب، تو یہ آپ دیکھیں نا کتنی مزے کا خیز بات ہے کہ کسانوں کے حقوق کا اور ان کا جو نا مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. یہ کوئی وہ دوگلی پالیسی یا کوئی دوگلا پن نہیں لگتا آپ کو؟ طاہر صاحب دیکھیں بات سنیں. گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے کل جلسے میں اعلان کیا ہے کہ ہم مزدور کی تنخواہ 50,000 روپیہ کریں گے. اگر وہ 50,000 روپیہ مزدور کی تنخواہ پہ متفق ہیں، ان کے منشور کا یہ حصہ ہے، تو سب سے پہلے حلیم خان، جہانگیر ترین اور جو ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے انڈسٹریل لوگ ہیں، وہ ان کے اپنے کارخانوں میں یا اپنی ملوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ 50,000 روپیہ وہ کر دیں نا، ابتدا کریں نا، ابتدا کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ان کے وعدے جو ہیں بڑے سچے ثابت ہوں گے اور یہ عوام سے جو وعدہ کریں کہ بڑا صحیح ہوگا وہ غلط نہیں ہوگا. پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عوام سے وہی وعدے کریں گے جو ہم وفا کر سکیں. تو آپ ابتدا کریں اپنی جو ملوں کے میں جو آپ کے لوگوں میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ملوں میں فیکٹریوں میں جو لوگ کام کریں ان کی طرح فوری طور پہ جو ہے مزدور کی طرح آپ 50,000 روپیہ کریں، پھر ہم آپ کے وعدے پہ وہ نہیں کریں گے چوئی صاحب. وہ یہ جو نا ان کے مالی مفادات جو ہے نا ان پر زد پڑتی ہے. وہ جیسے ہے نا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ انہوں نے جو نا چہرے پر ماسک چڑھائے ہوئے ہیں، اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں. عوام کو جو نا یہ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے یا کچھ سیٹیں حاصل کرنے کے لیے یہ جو اعلانات کر رہے ہیں یا یہ جو وعدے وعید کر رہے ہیں عوام سے، ان میں سچائی ذرا برابر بھی نہیں ہے. اس کی جو ہے نا وجہ ہے حقیقت جو ہے نا یا آپ نے بیان کیا ہے جیسے ان کے اپنی ملوں میں اور کارخانوں میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کی تنخواہ 50,000 کیوں نہیں ہے؟ وہ کوئی 25,000 پہ کام کر رہا ہے، کوئی 20 پہ، کوئی 30، 35 سے اوپر کسی کی تنخواہ نہیں ہے مزدوروں کی. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ گنا کے جو کاشتکار ہیں ان کی جو میں نے بات کی ہے کہ جہانگیر ترین کی جو شوگر ملیں وہ جو گنا خریدتے ہیں ان کسانوں سے، اول تو ان کی قیمت پوری ان کو جو ہے نا وہ نہیں دیتے، بہت کم ریٹ پہ وہ ان سے سودا طے کرتے ہیں. پھر جو سودا ہو جاتا ہے وہ پھر عرصہ گزر جاتا ہے، وہ کسان جو ہے نا منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں کب جو ہے نا ہمارے اس محنت کی جو پھل ہے، کمائی ہے، جو ہمارا معاوضہ ہے وہ ہمیں ملے گا. تو یہ صورتحال ہے چوئی صاحب. یہ اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں اور اب جو ہے نا جلسے جلوس کر کے عوام کو ایک دفعہ پھر سبز باغ دکھا رہے ہیں، بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہ دور نہیں ہے، جدید میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے اور اس دور میں عوام جو ہے نا وہ انتہائی باشعور ہو چکے ہیں. جی ایسے ہی جی چوئی صاحب، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے نا الیکشن کی تاریخ جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. لوگوں میں جو الیکشن کے حوالے سے ابہام پایا جا رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کوئی کیا کہہ رہا تھا کوئی کیا کہہ رہا تھا، جتنی زبانیں جتنے منہ اتنی جو ہے نا باتیں ہو رہی تھیں. تو بالآخر جو ہے نا یہ معاملہ سال ہوا اور 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جی چوئی صاحب اس پر کیا کہیں گے آپ؟ طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ اللہ کر کے 8 فروری کی ڈیٹ جو ہے نا وہ اناؤنس ہو گئی ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کا جس کو بلا کے انہوں نے چیئرمین کو کہا ہے کہ آپ جائیں صدر پاکستان سے
ملاقات کریں, ملاقات کرنے کے بعد آپ کوئی ڈیٹ اتفاق کریں. وہ پھر گئے الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور اپنے عملے کے ساتھ صدر پاکستان سے ملاقات کی, سب کو اس بارے میں پتہ ہے. اس ملاقات میں جو ڈیٹ ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ سپریم کورٹ میں دی تھی وہ 11 فروری کی دی تھی, لیکن جس وقت انہوں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی تو پھر 8 فروری کی ڈیٹ پر اتفاق ہوا. لیکن سر یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا, آپ دیکھیں کتنے بڑا دلی کا, کتنا بہت بڑا جو ہے نا وہ ذہنی اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے. یہ فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو اور ان کے عملے کو کہا ہے کہ صدر پاکستان کے آپ جائیں, ان سے مشاورت کریں, ان سے مشاورت کرنے کے بعد جو ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ اس کو اوپر ہم الیکشن کروا سکیں. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہی وہی جسٹس فائز عیسیٰ ہیں جس کے خلاف صدر پاکستان نے ریفرنس بھیجا تھا, اور بھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں جو احمد میر کے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا میں نے ریفرنس جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف دائر نہیں کیا تھا, مجھے جو ریفرنس ہے وہ پی ایم ہاؤس کے سیکریٹریٹ کی طرف سے موصول ہوا تھا اور میں نے اس کو جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا وہ کر دیا. تو یہ دیکھیں صورتحال. اب انہوں نے اس کو اگر چاہتی سپریم کورٹ چاہتی تو وہ اپنی مرضی کی ڈیٹ دے دیتی, کہتی آپ اس ڈیٹ کو جو ہے نا الیکشن کروائیں, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ جائیں صدر پاکستان کے پاس جائیں اور ان سے جو ہے نا وہ ڈیٹ, انہوں نے اپنے دل میں دماغ میں کوئی ایسی بات. یہ انتہائی قابل تحسین ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارے چیف جسٹس جو ہے نا, انہوں نے ذاتیات کو ایک طرف رکھ کے اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کیے. اسی طرح سب کو اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیے. ذاتی انا یا ذاتی کوئی مفادات جو ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, اور اب سر گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے آپ کے ملک میں الیکشن جو ہے نا 8 فروری کو بالکل ڈیفینیٹ ہو جائیں گے. اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی جو عوام کے اندر جو بے چینی تھی وہ ختم ہو چکی ہے, اور اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں جن لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے انہوں نے اپنے آپ کو متحد کر لیا ہے اور اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کہ آپ الیکشن جو ہے نا ہونے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے انہیں تیاریاں شروع کر دی ہیں. اچھا, جو سب الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ بھی شروع ہو چکا, اس پہ مشاورت ہو رہی ہے. اتنے نام ان کے پاس آ رہے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے, ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ کس کو ٹکٹ دیں کس کو نہ دیں. اسی طرح خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے بھی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے, اور عمران خان کی جانب سے اسد عمر ہیں, علی محمد خان اور اسد کیسر جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کس کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے اور کون جانا پارٹی کے ساتھ جو ہے نا کھڑا تھا. جی ایسے ہی. ہاں, تو یہ چوئی صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس کو ٹکٹ دے گی, کیسے ٹکٹ دے گی, اور ان کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو پہلے ہم نے پروگرام کے شروع میں جس کا اظہار کیا تھا کہ وہ اگر انتخابی اتحاد ہوتا ہے تو کون سی سیٹیں جو ہیں ان پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اس بارے میں کوئی آپ کے پاس معلومات اگر ہیں تو وہ شیئر کیجیے. جی تاج صاحب, گزارش یہ ہے کہ دیکھیں کہ اب آپ کے ملک میں الیکشن کی تاریخ تو اناؤنس ہو گئی ہے, اب نئی صف بندیاں جو ہے نا وہ ہونے جا رہی ہیں. اب اس میں کوئی ابہام اس میں بھی نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پیپل پارٹی کا جو اتحاد ہونے جا رہا ہے, جیسا کہ میں نے بتا دیا اور آپ نے بتا دیا, اور یہ اس پر انہوں نے متفق ہیں. گو کہ اس وقت مسلم لیگ نون کا ایک جو ٹکٹوں کے معاملے میں کہوں گا کہ ایسی گاڑی ہے, یہ جو گاڑی بالکل فل گاڑی ہے. اس گاڑی کے بلکہ لوگ جو ہے نا ارد گرد لٹکے ہوئے لوگ ہیں, اس کے پاس ٹکٹ دینے کے لیے نہیں, لیکن اسے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کرنا پڑے گا. اسے پنجاب کے لیے کچھ سیٹیں جو ہے نا وہ آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہ آپ پنجاب میں ہمیں 8 کے 10 سیٹوں میں جو ہے نا MNA کی دیں, اور کچھ سیٹیں جو ہے نا 20-25 کے قریب انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے اس کی دیں, صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دیں. اب ان کی آپس میں ملاقات ہونے کے بعد اس پر کوئی اتفاق رائے ہوگا. اب دیکھیں اس پر میرا 2-4 دنوں میں بات. جو سب پچھلے ایک پروگرام میں آپ نے جیسا کہا تھا نا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان جو ملاقات ہوگی اس میں یہ طے کریں گے اور ایک دوسرے کو یقین دہانی کروائیں گے کہ پرائم منسٹر اگر نواز شریف ہوتے ہیں تو وہ بھی اس بات پہ ایگری ہو جائیں گے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آصف علی زرداری ہوں گے. اس کی تصدیق بعد میں بھی جو ہوئی ہے, مختلف جو نا ذرائع اور مختلف چینلز جو ہیں ان کے ذریعے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ جو آپ نے کہا تھا وہ بالکل سچ ثابت ہونے جا رہا ہے. اچھا چوہدری صاحب, ایک بڑا اہم مسئلہ فوگ جو ہے, سموگ, اس کا سامنے آ رہا ہے. اس میں بھارت کا بھی کچھ بتا رہے ہیں کہ کافی بڑا ہاتھ ہے, تو یہ معاملہ کیا ہے اور اس پر قابو پانے کے کیا طریقے ہیں, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یہ تھوڑا سا بتائیے گا. جی طاہر صاحب, بڑا اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے. گزارش یہ ہے کہ اسموگ اس وقت پورے پنجاب کو بڑی بری طرح متاثر کر رہا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ بیمار پڑ رہے ہیں, اور میں اس کو
آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں تقریباً کوئی 77,300 کے قریب اس وقت جو مریض ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں اور ان کا جو ہے نا علاج معالجہ شروع ہو چکا ہے. اس میں کس بیماری میں جو اسموک کی بیماری ہے اور بیماری اسموک نہیں ہے, اسموک کی وجہ سے لوگ دمہ ہو گیا یا اس طرح کا دمہ ہے, الرجی ہے اور سینے کے پرابلم ہے, ناک کان گلے کا مسئلہ ہے اور لوگ بیمار ہو رہے ہیں. 77,000 کے قریب جو ہے نا لوگ اس وقت پورے پنجاب میں بڑی تعداد ہے رپورٹ ہو چکے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ 1 ماہ کے لیے پنجاب میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تمام تعلیمی اداروں پر کو حکومت نے ہدایت کیا ہے کہ بچوں کو اور اساتذہ کو ہے نا وہ ماسک پہن کے اسکولوں کالجوں میں آئیں. اور عام شہریوں کو بھی انہیں ریکویسٹ کیا ہے کہ اگر آپ اسموک سے بچنا چاہتے ہیں, ایک ایسا اس وقت مسئلہ ہے جب تک بارشیں نہیں ہوتی ہیں یہ اسموک ختم نہیں ہوگی, اس وقت تک کے لیے آپ اپنے آپ کو ایک تو گھروں سے غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اپنے جو گھروں کے جو کھڑکیاں دروازے ہیں آپ اس کو بھی بند رکھیں. اگر آپ باہر نکلنا آپ کے لیے مجبوری ہے یا آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ماسک کا استعمال لازمی کریں. تو سارے گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ اسموک کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں جس میں کھانسی ہے, بلغم ہے اور سانس کی پرابلم ہے اس میں وہ متاثر ہو رہے ہیں اسموک کی وجہ سے. جی بالکل جو صاحب, ایک تو ماسک کا استعمال جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور پھر اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو انتہائی ضرورت نہ ہو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. بچوں کو خاص طور پہ جو نا گھروں سے باہر نہ نکالیں اور احتیاطی تدابیر جو محکمہ صحت پنجاب کا ہے یا وفاق کا ہے وہ جو کوئی اگر ریکمینڈ کرتا ہے تو اس پر بھی پوری طرح عمل درآمد کیا جائے. تو صاحب یہ جو اسموگ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو کل چیف منسٹر پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ بھارت سے جو نا یہ اسموگ آ رہی ہے, کس وجہ سے کیوں آ رہی ہے؟ جی طاہر صاحب بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ ہمیں ہر سال اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بھارت میں جو اس وقت اسموگ ہے سب سے متاثر جو اس کا شہر ہے وہ ہے دہلی. نیو دہلی جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے اور اس میں بتا رہے ہیں کہ جو اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں وہاں پہ کپاس ہمارے بارڈر کے قریب, جی بارڈر کے قریب اس کی جو باقیات ہیں فصلوں کی جو باقیات ہیں ان کو اس نے بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے نا آگ لگا دی ہے, جس کی وجہ سے اس کا ہوا کا رخ جو ہے نا وہ سارا پاکستان کی طرف ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں اسموگ پہ تو ہے لیکن اس کی وجہ سے اس میں مزید اضافہ ہو چکا ہے, بلکہ بہت تیزی آ چکی ہے اور خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے. سر بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑی حیرت انگیز بات آپ کو بھی لگے گی کہ لاہور جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں فوگ کے معاملے میں اسموگ کے معاملے میں نمبر 1 پہ ہے. یعنی کہ وہاں پہ جو اسموگ ہے وہاں پہ اس وقت لوگوں کا جو باہر نکلنا یا روزمرہ کے معمولات ہیں وہ انتہائی متاثر ہو چکے ہیں اور لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اگر وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو اسموگ کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسموگ کی وجہ سے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ بہت متاثر ہو رہے ہیں. اسپیشلی اسموگ جو متاثر کر رہی ہے وہ چھوٹے بچوں کو اور 50-60 سال سے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو اسموگ جو ہے نا بہت متاثر کر رہی ہے اور فوری طور پہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو استعمال کرتے ہوئے غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنا بند کر دیں. جی اس میں احتیاطی تدابیر میں جو جیسا کہ آپ نے فرمایا نا بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کی قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے, ظاہر ہے وہ پھر اس کا شکار ہوتے ہیں. اسی طرح بچے جو ہیں ان کے لیے خوراک جو ہے خاص طور پہ ایسی خوراک جو آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ کرے اس کا استعمال کیا جائے اور باقی احتیاطی تدابیر جو ہیں ان پر بھی سختی کے ساتھ نہ صرف خود جو نا آپ عمل درآمد کریں بلکہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے رشتے ہیں, آپ کے اپنے اہل خاندان ہیں, بچے ہیں, ان سب کا خیال رکھیں اور ان کو بھی اس کا پابند بنانے کی کوشش کریں تاکہ اس کے جو اثرات ہیں برے اثرات ہیں, خطرناک اثرات ہیں اسموگ کے, ان سے بچا جا سکے. جو صاحب اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.